السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کی ایک دوسرے کے پیچھے یلغار ہے۔ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر بڑی تعلیم والے لوگ، بڑی ڈگریوں والے لوگ آج کل مجھے اور آپ کو نظر آئیں گے، پر ان تعلیم، ان ڈگریوں کے پیچھے جو چیز ہونی چاہیے، دکھ اس بات کا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے، وہ ہے عمل۔ آپ کو مجھے اسکالر نظر آئیں گے، پی ایچ ڈی ہولڈر، ایم فل اسکالر، ماسٹر کرنے والے، چاہے وہ دنیائی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، پر دکھ اس بات کا ہے کہ عمل نظر نہیں آتا، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ اللہ کے ساتھ تعلق، وہ نظر نہیں آتا۔ آج بس ہمیں فارملٹی پوری کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے وہ بھی فارملٹی، روزے رکھنے وہ بھی فارملٹی، حج کرنا ہے وہ بھی فارملٹی، زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی فارملٹی۔ صرف یہ فارملٹیاں رہ گئی، باقی وہ تعلقات، وہ جذبات، وہ اللہ کے ساتھ ریلیشن وہ نہیں رہا۔ میں مانتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس وقت بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ ہیں، جن لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہمیں کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے، پانی کس ہاتھ سے پینا چاہیے، پھر ایسی ڈگریوں کا کیا فائدہ۔ ان ڈگریوں کی مثال ایسی ہے، ان کتابوں کی مثال ایسی ہے، کسی کھوتے کے اوپر کتاب رکھ لیں، وہ پڑھا لکھا نہیں کہلواتا، وہ ویسے ہی جاہل ہوتا ہے۔ آج ہم نے ڈگریاں تو بڑی لے لی، پر ان ڈگریوں کے پیچھے جو عمل وہ نہیں ہے۔ آج دیکھیں مسجدیں نمازیوں سے بھری پڑی ہیں، پر کیا ان نمازیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں ہیں؟ گھر کے اندر کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں؟ تقریباً سب روزے رکھتے ہیں، کیا وہ ایک ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں؟ کیا وہ ایک ساتھ بیٹھ کے سحری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ بھائی کی بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، باپ کی بیٹے کے ساتھ، بیٹے کی باپ کے ساتھ، استاد کی شاگرد کے ساتھ، شاگرد کی استاد کے ساتھ نہیں بنتی، کیونکہ ڈگریاں تو ہے، پر ڈگریوں کے پیچھے جو عمل تھا، جو احساسات تھے، وہ نہیں ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ لوگ سجاگ ہو چکے ہیں۔ آج کے دور کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں بیٹیاں کتنا حجاب کرتی ہیں، کتنا پردہ کرتی ہیں۔ میں مانتا ہوں 99% یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں آپ خواتین کو دیکھیں کہ پردے میں، نقابوں میں، حجابوں میں جاتی ہیں، پر اس کے بعد کا رول دیکھیں، وہ ساری کی ساری ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک پہ فحاشیاں چل رہی ہوتی ہے، کس سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ حجابوں کے اندر وہ حیا، وہ تمیز، وہ اخلاق نہیں رہا جو پچھلے زمانوں کے اندر ہوا کرتا تھا۔ پچھلے زمانوں میں مانتا ہوں پچھلے دور کے اندر اتنا حجاب نہیں تھا، اتنا پردہ نہیں تھا، پر آج سے زنا کم تھا، آج سے بے حیائی کم تھی۔ آج اتنے حجاب، اتنے پردے، پر اس کے باوجود دیکھیں کہ زنا کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، کتنی بیٹیاں گھروں سے بھاگتے جا رہی ہیں، کتنی بیٹیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو لیلام کر کے چلی جاتی ہیں، کتنی بیٹیاں کورٹوں کے اندر کہتی ہیں کہ مجھے اپنی ماں سے بچائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ احساسات چلے گئے، وہ محبتیں دلوں سے چلی گئی، وہ اللہ کا ڈر دلوں سے چلا گیا، وہ اللہ کا خوف چلا گیا۔ تب تو اللہ کے عذاب آتے ہیں، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں۔ سچ پوچھیں، جب اس وقت جو یہ بارش کا، یہ سیلاب کا عذاب آیا، مجھے نوح علیہ السلام کا زمانہ یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ کہیں وہ عذاب اللہ نے دوبارہ تو نہیں کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے نیچے سے، زمین سے پانی، آسمان سے پانی۔ آج ایسے علاقوں کے اندر میں گزرا جہاں پہ آسمانی پانی تو تھا، پر زمینی پانی بھی نظر آ رہا تھا، جو زمین سے پانی نکلتے ہوئے بڑھ رہا تھا۔ یہ حالات دیکھ کے معاشرے کے مجھے وہ نوح علیہ السلام کا زمانہ یاد آ گیا۔ پھر اللہ کے سامنے فوراً آنکھوں سے آنسو گرا کے کہا کہ اللہ، ہم یہ عذاب برداشت کرنے کی صحت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اپنا رحم فرما۔ کیوں یہ عذابات کیوں آتے ہیں؟ یہ ہماری غلطیاں ہیں۔
آج ایک نمازی دوسرے نمازی سے محبت تو نہیں کرتا پر نفرت بہت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سینے کے اندر دل کتنا بڑا ہے، چھوٹا سا دل ہے، اس چھوٹے سے دل کے اندر ہم اور بندوں کے لیے کتنی نفرت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خوف چلا گیا، اللہ کا ڈر چلا گیا، موت کی فکر چلی گئی، آخرت کی فکر چلی گئی، قبر کی فکر چلی گئی، آج دنیا کی فکر ہے۔ باپ بیٹھ کے اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ دولت کیسے کمانی ہے، ماں اپنی بیٹی کو بٹھا کے کہتی ہے کہ آپ شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر کی مالکن کیسے بنو گی۔ وہ ماں اگر بیٹی کو بیٹھ کے سمجھائے کہ آپ اگلے گھر کے اندر بیٹی کیسے بنو گی، باپ اپنے بیٹے کو یہ سمجھائے بیٹھ کر کہ بیٹے آپ ایک اچھے انسان کیسے بنو گے، یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی، صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو اسٹینر، آپ کو دولت، آپ کو مہارانی کیسے بننا ہے۔ پھر نتیجے یہ نکلتے ہیں، گھر بھی ٹوٹتے ہیں، محلے بھی ٹوٹتے ہیں، گاؤں بھی ٹوٹتے ہیں، شہر بھی ٹوٹتے ہیں، ملک بھی ٹوٹتے ہیں، پھر صرف ایک ہی چیز بچتی ہے، وہ نفرت ہوتی ہے۔ کیوں؟ تعلیم تو ہے، پھر عزتیں لوٹی جاتی ہیں، پھر عزت کو لوٹنے والے ویشی درندے گلیوں میں، شہروں میں، گاؤں میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ آئیں میرے بھائیوں، تعلیم کے ساتھ سب سے بڑی چیز عمل اور تقوی، یہ اپنا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم، تعلیم کتنی بھی ہو، اگر تقوی، عمل، پرہیزگاری نہیں ہے، یہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر تعلیم تھوڑی سی ہے، ڈگری تھوڑی سی ہے، پر اخلاق ہے، تمیز ہے، بڑوں سے بات کیسے کی جائے گی، چھوٹوں کے ساتھ بات کیسے کی جائے گی، غریب کے ساتھ بات کیسے کی جائے گی، امیر کے ساتھ بات کیسے کی جائے گی، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، یہ چیزیں اگر ہم نہیں سیکھے تو کائنات کے رب کی قسم ان ڈگریوں کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ڈگریاں صرف کتابوں تک محفوظ ہوں گی، پیجز کے اندر محفوظ ہوں گی۔ آپ کے کردار سے نظر آئے کہ آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ ڈگری آپ کے کردار میں، آپ کے سر کے سے لے کے پاؤں تک آپ کی وہ ڈگری نظر دکھائی دے، وہ کیسے دے گی؟ جب اپنے سے کم لوگوں سے محبت کرو، یعنی جو آپ سے اسٹینڈرڈ میں کم ہے، جو غریب ہے، مساکین ہے، ان سے محبت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اور جو آپ سے بڑے ہیں ان کی عزت کریں، ماں باپ کی عزت کریں، استادوں کی عزت کریں، اور نمازوں میں ایسا ٹائم لگائیں، ایسی چاہت لگائیں نمازوں میں، ایسی محبت نمازوں سے کرے کہ ایک سجدہ ایسا بن جائے کہ وہ اللہ کے در محبوب ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس گفتگو پہ میں اور آپ عمل کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت سنواریں گے، اور یہ عمل ہر گلی، ہر محلے تک پہنچائیں گے۔ کیا پتہ ہماری اس گفتگو سے کسی ایک کی زندگی سنور جائے، کسی ایک کی زندگی اچھی ہو جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا وہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔